اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کیسے ہیں میرے سب بہن بھائی بچے، سب خیریت سے ہوں گے؟ پروردگار عالم اس رمضان کے صدقے میں، اس رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے آپ سب کے گھروں کو بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج شب شہادت ہے جناب فاطمہ بنت اسد، اور یہ وہ بیوی ہیں کہ جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ یہ وہ بیوی ہیں جن کے لیے کعبہ میں نیا در بنایا گیا۔ مولا علی کی والدہ جناب ابو طالب کی زوجہ ہیں، رسول خدا کی چچی ہیں، اور یہ وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے 8 سال کی عمر میں رسول خدا کی سرپرستی شروع کی، اور اس طرح سے جیسے ایک ماں کی طرح ہمیشہ انہوں نے رسول خدا کا خیال رکھا۔ جناب ابو طالب نے اور جناب فاطمہ بنت اسد نے ماں باپ کی طرح ان کا محبت دی، پیار دیا، بلکہ اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کے لیے۔ یہ ان کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ جن کے ایک زانوں پر امامت پل رہی تھی تو ایک زانوں پہ رسالت پل رہی تھی۔ ہمارا سلام ہو اس خاتون پر کہ جن کے گھر میں تو خدا نے 2 اتنی بڑی نعمتیں، بلکہ نعمت عظمیٰ ان کے گھر میں دی، اور انہوں نے ان کی پرورش میں حصہ لیا۔ ہمارا سلام ہو اس بی بی پر کہ جن کے لیے رسول خدا خود کہتے ہیں کہ وہ میری ماں تھیں۔ وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی تھیں لیکن مجھے کھانا کھلایا کرتی تھیں، اپنے بچوں کو آلودہ رکھتی تھیں لیکن مجھے نہلا کر صاف ستھرا رکھا کرتی تھیں، اور رسول خدا کو ایک محبت تھی، ایک عجیب طرح سے ان کا لگاؤ تھا جناب فاطمہ بنت اسد کی طرف۔ وہ چچی نہیں بلکہ ان کو اپنی ماں کی طرح ہی مانا کرتے تھے۔ یہ وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے دوسرے نمبر پر جو ہے وہ اسلام کو لائیں، اور یہ پہلی بھی خاتون تھی جنہوں نے رسول خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور یہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف پیدل ہجرت کی ہے رسول مولا علی کے ساتھ۔ اور یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کی شہادت رسول خدا کی زندگی میں ہوئی تھی، اور جب رسول خدا مسجد میں بیٹھے تھے مدینہ میں کہ مولا علی آئے، مضطرب تھے اور وہ رو رہے تھے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ آج میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، تو رسول خدا کھڑے ہو گئے، کہا کہ علی صرف تمہاری ماں نہیں بلکہ وہ میری بھی ماں تھی، اور وہ آج میری بھی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور پھر جب رسول خدا گھر تشریف لائے، مولا علی کی شادی جناب فاطمہ سے ہو چکی تھی، جناب فاطمہ بی بی فاطمہ بنت اسد کو غسل دے رہی تھی، تو رسول خدا نے کہا کہ ان کو جو ہے کفن کے طور پر میرا لباس عطا کرنا، میرا کرتا دینا، اور وہ کرتا بی بی کو انہوں نے اپنا کرتا ان کو دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ یہ میری ماں تھیں جنہوں نے مجھ سے تذکرہ کیا تھا کہ محمد میں ڈرتی ہوں کہ اس رات کو کہ جو قبر میں آئے گی اور جو وہاں پر فشار قبر ہوگا، تو رسول خدا نے انہیں اپنا کرتا پہنایا، اور پھر جب یہ جنازہ لے کر جا رہے تھے تو سارے راستے رسول خدا بی بی فاطمہ بنت اسد کی تعریفیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ میرے بال بکھرے ہوتے تھے، میرے بال سنوارتی تھی، مجھے بھوک لگتی تھی، میرے کھانے کا خیال رکھتی تھی، سارے راستے جو ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد کی تعریفیں کرتے ہوئے رسول خدا چلے۔ اور جب پہنچے ہیں قبرستان میں تو سب سے پہلے اس قبر میں جہاں جناب فاطمہ بنت اسد کو دفنانا تھا، رسول خدا خود لیٹے، اور خود لیٹنے کے بعد جب رسول خدا کچھ دیر اس قبر میں لیٹے اور پھر اٹھے، اور اٹھ کر جب باہر آئے اور پھر کہا کہ اب میری چچی کو، میری ماں کو اس میں دفنایا جائے، تو لوگوں نے بعد میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ عمل آپ نے کیوں کیا کہ آپ پہلے قبر میں لیٹے؟ تو رسول نے کہا کہ کیونکہ میری ماں نے کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے فشار قبر سے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ بیوی ہیں کہ جو رسول خدا کی چچی تھیں، جو مولا علی کی ماں تھی، لیکن یہاں پر وہ بتا رہے کہ فشار قبر کتنا ہے، تو رسول خدا نے کہا کہ اس لیے میں اس قبر میں لیٹا ہوں کہ میری ماں کو اس رات اس قبر میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور جس مٹی سے رسول خدا کا جسم مس ہو جائے وہاں پہ اس مٹی میں، اس زمین پر جہاں دفن ہوں گی بی فاطمہ بنت اسد، وہاں پہ فشار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک تو وہ، اور یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جب علی کی والدہ، جب رسول خدا کی چچی جنہیں رسول خدا اپنی ماں کہتے تھے، وہ فشار سے اتنا ڈر رہی ہیں، تو یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ وہ فشار اصل میں کیا ہے اور یہ کتنی خوفناک چیز ہے۔ اور پھر جب وہ قبر کو بند کر دیا گیا اور رسول خدا چند قدم چلے تو پھر رسول خدا نے کہا کہ چچی کہہ دیجئے کہ بیٹا علی جعفر اور عقیل جعفر اور طالب نہیں۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیوں کہا قبر بند ہونے کے بعد؟ تو انہوں نے رسول خدا نے کہا کیونکہ اس قبر میں فرشتے آ گئے تھے اور سوال کر رہے تھے، انہوں نے سب سوالوں کے جواب دیے، لیکن
جب آیا کہ تمہارا امام کون، تو وہ شرما گئی اور چپ ہو گئی، اپنے بیٹے کا نام نہیں لیا۔ تو میں نے کہا کہ کہہ دیجئے کہ میرا بیٹا علی، جعفر اور طالب نہیں، بلکہ میرا بیٹا علی ہے جو میرا امام ہے۔ یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ بی بی کہ جنہوں نے رسالت اور امامت کو پال دیا، جنہوں نے ہمیشہ رسول خدا کا اتنا خیال رکھا، لیکن انہوں نے یہ رسول کو جملہ کہہ کے کہ فشار، تو اس کا مطلب ہے کہ فشار کتنی خوفناک چیز ہے، کتنا دردناک عذاب ہے وہاں کا، جسے ہم محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ کوئی بچی ایسی نہیں ہے کہ جو علی کی والدہ کے لیے جو ہے فشار، لیکن یہ شاید ہمیں دنیا کو سمجھانے کے لیے رسول خدا نے بتایا کہ جب میری ماں، جنہیں میں ماں سمجھتا تھا، علی کی والدہ، جب وہ فشار کا ذکر کرتے ہوئے خوفزدہ تھیں تو ہم کون؟ تو ہمیں محسوس کرنا چاہیے پروردگار عالم ہم سب کو اس فشار سے محفوظ رکھے اور کچھ ایسے عمل کر سکیں کہ ہم